قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو، اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تم کہتے ہو اللہ نے، وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا، تم کہتے ہو اللہ نے، پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا، میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی، وہ الحی القیوم۔ وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں۔ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے، یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے، یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا،
جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے، آپ بتا، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے UK میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار، اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا۔ دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف۔ یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ
کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے ایک یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ
یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان تین صورتوں کو پڑھ لے۔ بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریوٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہے، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں، جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھی، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتے، یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنیاں کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے، میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو۔ بدلے کا دن ہے جی، وہ مالک یوم الدین، قیامت کا دن بدلے کا دن۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں
لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا، سب پہ چھایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا۔ تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں، بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے۔ وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئل لینڈ بن جاتا ہے۔ اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو، تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں۔ اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں۔ اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من اللہ۔ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کر۔ بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو۔ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے، جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ۔ آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی۔ 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی، 3000 بچے۔ آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی،
وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے. کتنی یہ بری ٹریڈیشن ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت الدن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا. کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے. تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا. کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کی ان گناہوں کو معاف کیا. کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے. آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی، ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے. ایک اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ مجبوری ہے جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے. ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، چاہے وہ ایک دن کی بھی ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے. ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے. میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائے گا. تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں، یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں یا اس سے پہلے بھی کروائیں. یہ ایک ماڈرن فارم ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے لہٰذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی، اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے. آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں. وہاں گورے تو مطلب جو گوروں کے ملک میں تو گوریاں تو ترس جاتی ہیں کہ ان کو کوئی مخلص خاوند ملے، اور یہاں پہ مل جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے. خاوند کیا غلام مل جاتے ہیں کتنی عزت ہے. اور عورتیں جس طرح بوڑھی ہوتی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. عورتیں سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور مرد کمزور ہوتا جاتا ہے. اور جب ماں بن جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کتنی عزت ہے. چند ایک مثالیں آپ ایک نوٹوریس دیں گے، اوورال تو ایک ورتھ ہے نا. اسی لیے یعنی جو غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ اسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں. آپ مسلمان عورت کو پوری زندگی اس پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ نقاب کرے، اور غیر مسلم عورت مسلمان ہوتے ہی حجاب شروع کر دیتی ہے. اور آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ آپ کو خود بی بی سی انٹرویو
کر چکی ہے ان سے, CNN پہ آئے ہوئے ہیں باقاعدہ, انہوں نے ڈیفینڈ کیا, پورا نقاب کر کے عورتیں بیٹھی ہیں, اور کوئی جاہل عورتیں نہیں, پڑھی لکھی عورتیں. بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک ڈیبیٹ ہے, غالباً ایک فرانس میں ایک میکینیکل انجینئر تھی, وہ عورت جو مسلمان ہوئی اس نے پورا کالا نقاب اور پورا برقع کیا ہوا, اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسلمان ملک کی ایک بال کھول کے مسلمان عورت بٹھائی ہوئی تھی, اور ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ برقع ضروری ہے کہ نہیں. وہ غیر مسلم مسلمان ہونے والی برقعے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, اور جو پیدائشی مسلمان ہے, کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے. تو پھر اس عورت نے جو نیو مسلم تھی, اس نے جو دلائل دیے ہیں, یوٹیوب کے اوپر یہ ڈیبیٹ پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں, تو اس نے کہا میں نے تو اسلام میں آ کے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ عورت کی عزت ہے, ورنہ ہم جب اس طرح ہی پھرتی تھی تو ہمیں ہر کوئی کموڈٹی کے طور پہ دیکھتا تھا. آج ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں ایک کموڈٹی کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا. اسلام کے اندر عزت ہے ایک عورت کی. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا, جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے, اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا, اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے. فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور یہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے, اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی, تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا نا. تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے. صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی, نیک اعمال کی وجہ سے. جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. وہ کون سے گناہ؟ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں, جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. بخاری مسلم سے کم از کم میں نے 20 گناہ, اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں 8-10 گناہ تو آئے ہوئے ہیں. شرک, ماں باپ کی نافرمانی, قتل نہ حق, زنا, یہ تو قرآن میں آیا ہے. شراب نوشی, جوا, جادو, یہ وہ سارے بڑے بڑے, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, آلموسٹ جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے, صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا. اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے. تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے. وہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ, آئندہ کے لیے ایک کہ جی آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آئندہ کے گناہ تو معاف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پہ. اسی لیے بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ با محاورہ بھی بات ہو سکتی ہے, تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے. رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے, تو یہ تو ان 15-20 سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے. ادروائز اگر آپ 8 سے 40-50 سال پہلے جائیں, جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا, ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا, تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر پہلے آلموسٹ 1400 سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں, تو اب بھی وہی, آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے. اس میں زیادہ رسک ہے کہ کوئی کہ جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام حج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا, یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا, تو آپ نے پی لیا, تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ, حاجی کے لیے نہیں ہے. ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا, مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مکے کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا, اگر ان میں آپس میں ڈفرنس آ جاتا ہے. آج چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے, اس لیے یہ فتنے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں جی سعودیہ کو دیکھیں گے, سعودیہ کو دیکھیں گے, سعودیہ کو دیکھیں گے.
10 محرم بھی یہاں کی ہوگی، رمضان بھی یہاں کا ہوگا، عیدیں بھی یہاں کی ہوگی، سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے اپنے علاقے کے مطابق، یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. وہ کہتے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ، تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا. جیسے 10 محرم کا نام عاشورہ ہے، ویسے تو ہر مہینے میں عاشورہ موجود ہوتی ہے، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو، لیکن جب سمپلی عاشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ ہے، تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا. تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے. اور باقی اس میں علم الکلام اور پھکی والا جواب یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاگو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاگو کر دی ہے. تو پہلے 1300 سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے، ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے. سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا. زمین تو آپ کو پتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے، اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے. پہلے سورج نکلے گا مشرق میں، آپ جائیں یعنی آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے ہم سے، پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سے 2 گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے. تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے. تو اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو دن پہلے، لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی میرا رؤیت ہلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر، مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ ریکارڈڈ ہے. مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے، اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں، کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حج کی یہ رسم باقی رکھی گئی ہے، تو حج تو وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ پھر اگلی پھکی ہے. اسی طریقے سے وہ جو مولا علی علیہ السلام کا میں نے بتایا سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات پڑھتے تھے، تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر آپ کو 8 کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں اور 1 دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی. ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے سیاپا ڈالا ہے نا وہ آج کی ان کو قربانی جو ہے وہ 3 دن پہ آ جائے گی، کیونکہ اتنے جو چوتھا ہونا ہے نا اتنے تیسرا ہونا ہے. تو چلو قربانی اگر اس میں 3 دن آندی ہے تو سٹارٹ تو ظاہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا. وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں. تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے. سعودیہ میں تو آج 5واں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں، وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو پڑھی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا دیں. الفاظ میں نے پہلے بتا دیے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں، سنن کبریٰ البیہقی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں. یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو یہ تکبیر ہی ہے. تو اب کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے. باقی کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے ملتا ہے 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد. اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً لیا ہے کہ امام باقر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے، اور اسی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بھی بلند کرتے تھے. تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی. ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تکبیرات کو بلند کریں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام راستہ بدلتے تھے، جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا، واپسی پہ اور ہوتا تھا. اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. ترمذی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جایا جائے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر. مسئلہ نمبر 54A-B. اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ تھا. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے، یعنی قربان گاہ پہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ نبی اسلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ ہم آئیں گے. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے. صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے آیات. لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے. تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے. اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ،
ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ. تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ. ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے محلہ. لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے. الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو. ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں ہے، مستقبل، فیوچر. اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل. اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی. ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہ اذا، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی. تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ جائیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے. اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے. یہ ترتیب ہے نا اس کی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں. اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہ اذم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ، یا خیرات کر دے، او نسک، یا قربانی دے دے. اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں. ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پینلٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ایک غلام آزاد کرے. تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو، ٹھیک ہے جی، غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے. اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھے. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرنا ہے. لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں، آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب. تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہرہ دینا ہوگا. اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ عید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو. اچھا نہیں، بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ،
حج کے ساتھ یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے. یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو, عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے, یہ رسم غلط ہے. اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا, کیونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا. تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں حج قران کروں گا. حج قران بھی میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں, پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوگی. حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد, جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج. اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا, نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا. یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی, بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے. وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر. اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا. 3 ایام حج کے اندر رکھے گا, اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک, ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا, تو وہ 10 روزے بن جائیں گے. وہ آیات آ جائیں گی. حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی, صرف حج کرنا ہوتا ہے. حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر, ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتے ہیں, تو آپ اپنا احرام کھول دیں. ہم نے حج تمتع کیا تھا, دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو, تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں. اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے, بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے, اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول, کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی, سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی, اتنی ساری پابندیاں. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے, اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے, اس کو کھولو. تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا, تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے. پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے, یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا. تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں, پھر 8 ذو الحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں, اور پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں. اس میں سے بھی پہلے دن یہ آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذو الحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے, اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. صبح سے مراد فجر کے بعد, سورج نکلنے کے بعد, اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے. لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں, آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے. اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی, یا پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے, جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی. 9 ذو الحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ جو اصل اس کی روح ہے وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے, اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے. یہ حج کی خصوصیت ہے, 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے, اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں. ادھر کی عبادت دعائیں ہیں, یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھا جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے۔ وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہ پھکوا بھی دیتے ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو۔ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہے اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مار دیں گے۔ درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے۔ اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی بھی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک چیز بتاؤں۔ اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کبھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ تو 7 روزے گھر آ کے رکھے، لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جو ظاہر حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. اس کے لیے نہیں ہے، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں. اچھا، بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیسٹ، وہاں پہ لے جاتے ہیں وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا. وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی الاسلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا، اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے. تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل. بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے اور سب کے نزدیک بدعت ہے. یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد والے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے.